بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہماری اس تفصیلی نشست میں تمام طلباء اور سیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ جی، میری طرف سے بھی سب کو خوش آمدید۔ آج کی یہ آڈیو کلاس واقعی بہت خاص ہونے والی ہے۔ بالکل، تو میں سب سے پہلی سلائیڈ سے ہمارے آج کے سبق کا اعلان کر دوں۔ بہت ہی پرجوش موضوع ہے، عربی بول چال کورس 45واں سبق یعنی 45 سبق، اردو عربی منتخب جملے۔ زبردست۔ تو آج ہم صرف اصول نہیں پڑھیں گے بلکہ زبان کو حقیقت میں بولنا سیکھیں گے۔ ہاں جی، یہی تو اصل مقصد ہے۔ اگر ہم اپنی دوسری سلائیڈ کی طرف دیکھیں نا، تو آج ہم گفتگو کے مختلف پہلوؤں اور ان کے عملی استعمال پر بات کریں گے تاکہ طلباء میں ایک روانی، ایک فلوئنسی آ سکے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں، زبان کو روانی سے بولنے کے لیے ہم نے اسے 4 حصوں میں بانٹا ہے۔ ہنگامی صورتحال، اظہار جذبات، روزمرہ کے کام اور سماجک تعلقات۔ اچھا، یعنی اگر میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بھی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے 4 مضبوط ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ اسی طرح زبان کی روانی کے لیے یہ 4 پہلو بنیادی ستون ہیں۔ کیا بات ہے، بالکل درست مثال دی آپ نے۔ سلائیڈ 3 پر ہمارا پہلا جملہ ہے، طلباء غور سے سنیں اور اسے دہرائیں۔ حدثنی قلبی بالخیر۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، حدثنی قلبی بالخیر۔ اس کا مطلب ہے میرے دل نے خیر کی بات کی۔ جی، اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، یہ جو لفظ قلب استعمال ہوا ہے نا، اگر ہم اس کے روٹ ورڈ یا مادے کو دیکھیں تو یہ پلٹنے سے نکلا ہے۔ اچھا، پلٹنے سے؟ جی ہاں، کیونکہ دیکھیں، انسان کے دل کے خیالات اور جذبات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، وہ مسلسل بدلتے رہتے ہیں، پلٹتے رہتے ہیں، اسی لیے اسے قلب کہتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوبصورت بات ہے، مطلب دل کی بے قراری اس کے نام میں ہی چھپی ہے۔ بالکل۔ تو جب کوئی کہتا ہے حدثنی قلبی بالخیر، تو طلباء اس کا مطلب یوں سمجھیں کہ ان کے وجدان نے ایک مثبت اشارہ دیا ہے۔ زبردست۔ جذبات کی اسی کڑی میں ہمارا اگلا جملہ ہے، عجب کل العجب۔ طلباء اسے یاد کر لیں، عجب کل العجب یعنی اس نے بہت زیادہ تعجب کیا۔ ہاں، اور حیرت کو مزید گہرائی میں بیان کرنے کے لیے اگلا جملہ بھی بہت کمال ہے۔ جی بالکل، جملہ ہے وَأَخَذَتْهُ الْحَيْرَةُ۔ میں ایک بار پھر دہراتی ہوں تاکہ سب سیکھنے والے ذہن نشین کر لیں۔ وَأَخَذَتْهُ الْحَيْرَةُ، جس کا مطلب ہے اور اس کو حیرت نے آ لیا۔ یہاں آلیہ سے مطلب ہے حیرت نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ انسان حیرت میں ایک دم ساکت ہو جاتا ہے نا، تو عربی زبان اسے ایسے ہی بیان کرتی ہے۔ صحیح، بہت گہری منظر کشی ہے۔ اب سلائیڈ 4 کی طرف آتے ہیں جو دکھ اور ہمدردی کے بارے میں ہے۔ یہ جملہ طلباء کو بہت کام آئے گا۔ احس بما تحس واشعر بما تشعر بہ۔ جی، یہ واقعی بہت پاورفل جملہ ہے۔ ہاں نا، اسے دوبارہ پڑھتے ہیں، احس بما تحس واشعر بما تشعر بہ۔ اس کا مطلب ہے مجھے آپ کے احساسات اور جذبات کا بڑا پاس ہے۔ اور اسی طرح کا ایک اور جملہ ہے، ان من المؤمن ان یفقد الانسان شیئا عزیزا عنده۔ مطلب انسان کے لیے کسی محبوب چیز کو کھو دینا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور اس میں لفظ مؤلم درد کو ظاہر کر رہا ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتا ہے۔ بالکل، اور میں یہاں یہ سوچ رہی تھی کہ ذرا دیکھیں عربی زبان میں ہمدردی کا اظہار کتنے گہرے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ کیا یہ زبان کی وسعت نہیں ہے؟ 100%۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ پوری ایک نفسیات ہے۔ صحیح، اور ہمدردی کے لیے ایک اور مختصر جملہ بھی ہے، انا آسف لا سیما عند ھذا الخبر، یعنی مجھے یہ خبر سن کر بہت افسوس ہوا۔ طلباء اس کی بار بار پریکٹس کریں، انا آسف لا سیما عند ھذا الخبر۔ جی، اب جذبات کے بعد ہم انسان کی اس کیفیت کی طرف چلتے ہیں جب وہ جستجو یا تلاش میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی بے بسی بھی محسوس کرتا ہے۔ ہاں، ہمارا دوسرا سیکشن تو سلائیڈ 5 پر تلاش اور جستجو کے جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے وَكَرَّرَ الْبَحْثَ مِرَارًا فِي كُلِّ مَكَانٍ،
ایک بار پھر وَكَرَّرَ الْبَحْثَ مِرَارًا فِي كُلِّ مَكَانٍ، اور اس نے ہر جگہ بار بار تلاش کیا۔ یہاں میں طلباء کی توجہ لفظ بحث کے روٹ ورڈ کی طرف دلاؤں گا۔ عربی میں اس کا بنیادی مطلب زمین کھود کر کچھ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے مٹی کھودنا؟ ہاں بالکل۔ تو جب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ مجھ سے بحث مت کرو، تو دراصل ہم دلیلوں کی مٹی کھود کر سچائی تلاش کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے واہ، کتنا گہرا ربط ہے۔ اسی طرح کاپی کے صفحات پلٹنے کے لیے جملہ ہے وَقَلَّبَ كُرَّاسَتَهُ وَرَقَةً وَرَقَةً۔ طلباء دہرائیں وَقَلَّبَ كُرَّاسَتَهُ وَرَقَةً وَرَقَةً، اور اس نے اپنی کاپی کے ایک ایک صفحہ کو پلٹا۔ اور آخر میں نظر نظرتم فاحصہ، اس نے معائنہ کرنے کے انداز میں ایک نظر ڈالی۔ اور اس کے بعد جب انسان تلاش کر کے تھک جاتا ہے یا کچھ کر نہیں پاتا تو بے بسی شروع ہوتی ہے۔ سلائیڈ 7 پر ایسے ہی جملے ہیں۔ جی، جیسے انکار کے لیے لا اريد الذهاب معك الآن، لا اريد الذهاب معك الآن، میں اب تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ بالکل سیدھا انکار۔ اور پھر وہ کیفیت جب الفاظ ہی ختم ہو جائیں وَلَمْ يَقْدِرْ أَن يَقُولَ كَلِمَةً وَاحِدَةً۔ ہاں، وَلَمْ يَقْدِرْ أَن يَقُولَ كَلِمَةً وَاحِدَةً، اور وہ ایک کلمہ تک نہ کہہ سکا۔ اور اسی طرح لم يستطع ان يفعل شيئا، وہ کچھ نہ کر سکا۔ تو لبائی سے بھی یاد رکھیں لم يستطع ان يفعل شيئا۔ اور اس ساری بے بسی کا جو نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ آخری جملے میں ہے وقف مستغرباً۔ وقف مستغرباً، یعنی وہ حیران و پریشان کھڑا رہ گیا۔ یہاں واقعی غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جملے روزمرہ کی کہانیوں یا خبروں میں کتنے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے طلباء انہیں اچھے سے یاد کر لیں تو ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے نا۔ یقیناً۔ اور دیکھیں، انسان اکیلا تو رہتا نہیں، معاشرے میں رہنے کے لیے، دوسروں کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمیں رویوں اور اخلاقیات کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل، یہ ہمارا تیسرا سیکشن ہے، سماجی تعلقات اور اخلاقیات۔ سلائیڈ 6 پر سماجی تعلقات کی بات کی گئی ہے۔ جملہ ہے بینی و بینہ فصل معرفت۔ بینی و بینہ فصل معرفت، جس کا مطلب ہے میرے اور اس کے درمیان بڑی اچھی جان پہچان ہے۔ جی، یہ تو ہو گیا ایک نارمل تعلق، لیکن کبھی کبھی انسان دنیا سے کٹ جانا چاہتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے اگلا جملہ بہت دلچسپ ہے، لمبا ہے تھوڑا، طلباء غور سے سنیں۔ لا نحمل ہمن ولا نفکر فی غدن ولا صلۃ لنا بالناس۔ لا نحمل ہمن ولا نفکر فی غدن ولا صلۃ لنا بالناس، یعنی ہم بالکل غم نہیں کرتے اور نہ ہی کل کے بارے میں سوچتے ہیں اور نہ ہی ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ مکمل بے فکری اور ایک طرح کی تنہائی پسندی ہے۔ بالکل، لیکن خوش قسمتی بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا، جیسے من حسن الحظ انک وجدتہ، من حسن الحظ انک وجدتہ، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم نے اسے پا لیا۔ اب ذرا سلائیڈ 8 کی طرف آتے ہیں، جہاں اخلاقیات کی بات ہے۔ یہ بہت ضروری حصہ ہے۔ جی، اخلاقیات اور بھلائی۔ پہلا اصول ہے من احسن الی غیرہ احسن اللہ الیہ۔ طلباء میرے ساتھ پڑھیں، من احسن الی غیرہ احسن اللہ الیہ، جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ یہاں ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم اردو میں احسان کا مطلب سمجھتے ہیں کسی پر کوئی فیور کرنا، لیکن عربی میں احسان حسن سے نکلا ہے۔ مطلب خوبصورتی؟ بالکل، یعنی کسی بھی کام کو انتہائی خوبصورتی اور پرفیکشن کے ساتھ انجام دینا، صرف نیکی نہیں بلکہ بہترین طریقے سے نیکی کرنا۔ ارے واہ، یہ نکتہ تو بہت ہی کمال کا ہے۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے من قدم خیرن وجد خیرا، یعنی جس نے خیر خواہی کی وہ اس کا پھل پائے گا۔ اور اگر کوئی بات حق ہو تو ہم کہتے ہیں لا شک فی کلامک الحق معک۔ طلباء اس کو یاد کر لیں، لا شک فی کلامک الحق معک، تمہاری بات میں کوئی شک نہیں، حق تمہارے ساتھ ہے۔ جی، اخلاقیات کے بعد زندگی میں وہ لمحات بھی آتے ہیں جب آپ کو فوری ایکشن لینا پڑتا ہے، ہنگامی صورتحال میں تاکید درکار ہوتی ہے۔ ہاں، سیکشن 4 سلائیڈ 9 پر آتے ہیں، تاکید اور فوری عمل۔ ان جملوں کو تھوڑا پرجوش انداز میں پڑھنا چاہیے، جیسے
اذهب فی الحال یا افعل فی الحال، طلبہ بھی اسی طرح پریکٹس کریں. اذهب فی الحال افعل فی الحال، یعنی تم فوراً چلے جاؤ یا تم فوراً یہ کرو. بالکل، لہجے میں وہ تاکید ہونی چاہیے. اور جب کسی کو ذمہ داری یاد دلانی ہو تو جی، تو ہم کہتے ہیں کان من الواجب ان تحافظ علیہا. کان من الواجب ان تحافظ علیہا، یہ ضروری تھا کہ تم اس کی حفاظت کرتے. اور پھر عزم کا اظہار، سأعمل كل وسیلة لإحضاره، سأعمل كل وسیلة لإحضاره، میں اس کو پیش کرنے کے لیے ہر ذریعہ اختیار کروں گا. زبردست. اور اس میں ایک جملہ ہے جس نے مجھے بہت متوجہ کیا، خفت علیک من الضیاع. طلبہ سنیں، خفت علیک من الضیاع، مجھے تمہارے ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا. یہ بتائیے، ضیاع کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، جیسے وقت کا ضیاع. کیا یہی وہ نقطہ نہیں جہاں اردو بولنے والے طلبہ کے لیے عربی سیکھنا آسان ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، یہی تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. اردو بولنے والوں کے پاس عربی الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ پہلے ہی موجود ہوتا ہے. انہیں بس ان الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ سیکھنا ہے. ضیاع کا مطلب اردو میں بھی نقصان ہے اور عربی میں بھی. صحیح، مطلب آدھا سفر تو یوں ہی طے ہو گیا. اب ہم فوری اور ہنگامی حالات سے نکل کر ذرا سکون کی طرف آتے ہیں، گھر کے ماحول اور روزمرہ کے کاموں کی طرف. سلائیڈ 10، ذاتی صفائی. یہ تو بہت عام استعمال کے جملے ہیں. جی ہاں، جیسے کوئی کہے یا اخی اظافرک طویلۃ، یا اخی اظافرک طویلۃ، بھائی آپ کے ناخن لمبے ہیں. اور جواب میں سأقلمها بعد قلیل، سأقلمها بعد قلیل، میں انہیں تھوڑی دیر بعد کاٹوں گا. یہاں اقلمھا استعمال ہوا ہے. قلم کا مطلب بھی کاٹنا یا تراشنا ہوتا ہے، اسی لیے ناخن تراشنے کو بھی تقلیم کہتے ہیں. اچھا، یہ بھی زبردست ربط ہے. سلائیڈ 11 پر گھریلو کام کاج کی بات ہے، خاص طور پر کپڑے دھونا. جملہ ہے متى تنتہی من غسل الثياب، متى تنتہی من غسل الثياب، آپ کپڑوں کی دھلائی سے کب فارغ ہوں گے؟ اور اس کا جواب بہت دلچسپ ہے آج کل کے دور کے لحاظ سے. جی بالکل، جواب ہے انشف الثياب بالنشافة الكهربائية. طلباء اسے دہرائیں، انشف الثياب بالنشافة الكهربائية، میں بجلی کے ڈرائر سے کپڑے خشک کرتا ہوں. یہ الیکٹرک ڈرائر کے لیے النشافة الكهربائية کیسے بن گیا؟ دیکھیں، یہ عربی زبان کا نظام ہے. نشفہ کا پرانا مطلب پانی کا خشک ہونا تھا. جب نیا آلہ یعنی ڈرائر آیا نا، تو انہوں نے پرانے روٹ ورڈ سے نشافہ یعنی خشک کرنے والی مشین بنا لیا. اچھا، اور پھر ساتھ کہربائیہ لگا دیا؟ جی، الیکٹرک کے لیے کہربائیہ لگا دیا. یہ جدید دور کے الفاظ پرانے مادوں سے ہی بنے ہیں. زبردست ٹیکنیک ہے. اور اگر روایتی طریقہ ہو تو انا ذاہبن لتنشیف الثیاب علی السطح، انا ذاہبن لتنشیف الثیاب علی السطح، میں چھت پر کپڑوں کو سکھانے جا رہا ہوں. بالکل. اور گھر کے کاموں کے بعد اب سفر کی باری ہے. جی ہاں، یہ ہمارا آخری سیکشن ہے، سفر اور دعائیہ کلمات. سلائیڈ 12. سفر کے لیے جملہ ہے طویت مسافةً طویلةً، طویت مسافةً طویلةً، میں نے بہت لمبی مسافت طے کی. یہاں طویت کا مطلب لپیٹنا یا تہہ کرنا ہے، جیسے کسی نے لمبے فاصلے کو لپیٹ کر رکھ دیا ہو. ارے واہ، کتنا شاعرانہ انداز ہے. اگلا جملہ ہے این یمکننی ان اجد سیارۃ اجرۃ. طلبہ میرے ساتھ دہرائیں، این یمکننی ان اجد سیارۃ اجرۃ، مجھے ٹیکسی کہاں سے مل سکتی ہے؟ جی، اور اختتام پر دعائیہ کلمات بھی ہیں. بالکل. اتمنى لك یوما سعیدا، اتمنى لك یوما سعیدا، میں آپ کے لیے ایک اچھے دن کی امید کرتا ہوں. اور آخر میں تشکر، شکراً جزیلاً علی مساعدتک، شکراً جزیلاً علی مساعدتک، آپ کی مدد کا بہت بہت شکریہ. زبردست. تو آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم نے جذبات سے لے کر سفر اور گھر کے کاموں تک ہر سچویشن کے لیے عربی جملے سیکھے. جی، اور میری تمام طلبہ کو یہی نصیحت ہے کہ وہ ان جملوں کی بار بار مشق کریں،
انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی پر اپلائی کریں۔ بالکل صحیح۔ تو طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری آخری سلائیڈ 13 کے مطابق تازہ ترین اسلامی ویڈیوز اور معلومات کے لیے برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔